اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ قرآن مجید کا اعلان ہے سورہ بقرہ 51 نمبر کا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا اور اس کے بعد قوم گمراہ ہو گئی، دوسری پرستش شروع کر دی، لہذا یہ ملاقات کی راتیں شروع ہوئی ہیں، خدا سے تعلق بنانے کی رات، ائمہ معصومین علیہم السلام سے ارتباط اور رابطہ رکھنے کی راتیں، بندوں سے اچھا برتاؤ، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ دین اور دنیا کی دولت اور مالداری روز محشر مغفرت اور شفاعت، رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں، جسمانی تمام تکلیفیں دور ہونے کے لیے راحت، سکون، اطمینان، حلال رزق، صحت مندی، پرسکون، عزت، کامرانی، دعاؤں کی قبولیت، حادثوں کے حسد کرنے والوں کے حسد سے بچنا، ظلم کرنے والوں کے ظلم سے بچنا، بیماریوں سے نجات دے دینا، لوگوں کے شر اور فساد سے اپنے آپ کو بچا لینا، بد نظر سے محفوظ رہنا، اور اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر کی تربیت، معاشرہ سوسائٹی کی تربیت اور حقوق کی ادائیگی کے لیے بہترین عمل آج سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی ذی القعدہ سے 40 ذی الحجہ تک، 10 ذی الحجہ تک یعنی 40 دن پورے ہو جاتے ہیں۔ آج پہلی ذی القعدہ ہے اور حج کے مہینے میں 10 تاریخ تک جو آپ 10 دن نماز پڑھتے ہیں، یہ آیت پڑھ کے بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلی ذی القعدہ سے جناب موسیٰ نکلے 30 دن کے لیے کتاب لینے کے لیے اور لوگوں کے پیغام، خدا سے باتیں کرنے کے لیے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جہاں ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں، رابطہ رکھ سکتے ہیں، اور اسے ہم روزانہ پڑھتے قربتاً اللہ، لیکن اللہ ہم سے قریب ہے تو ہم وہ کون سے عمل کریں گے اور وہ چلہ باندھیں گے جو اپنی زبان میں، کہ پورے سال چلہ باندھنے کی ضرورت نہیں، یہ 40 دن پرفیکٹ کر لیں تو یقیناً انسان خدا سے بھی رابطہ رکھ لیتا، اپنے امام سے رابطہ رکھ لیتا ہے، اور اتنے سارے فضائل ہیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ اگر پورے سال کے جو ہے وہ زندگی کو اچھی طرح گزارنا چاہتا ہے، یہ پرسکون، عزت، حلال روزی، راحت، برکت، بیماروں سے شفا، حسد کرنے والوں سے محفوظ، ظلم سے محفوظ، بیماریوں سے محفوظ، رشتہ اچھا ہو جائے، اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندگی اور اپنی پرزندگی دنیا اور آخرت کی تمام دولتیں، کم از کم جو ہے وہ 57 فائدے ہیں۔ لیکن شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ آج ذی القعدہ سے، پہلی ذی القعدہ سے چیز شروع ہوتی ہے، اور پورے سال جو ہے چلہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے سال جو ہے انسان جو ہے اس کی طرف متوجہ نہ، یہ 40 دن مین امپورٹنس ہے۔ 40 دن انسان کر لے تو ہر طریقے کی فتنے، آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ 40 دنوں میں انسان متوجہ ہو کہ وہ حرام غذا بالکل نہ کھائے، اپنی زبان کو حرام چیزوں سے، بد، بیکار، فضول بکواسات سے محفوظ رکھے، کان کو حرام چیزوں سے سننے سے محفوظ رکھے، اور آنکھوں کو حرام چیزوں سے دیکھنے کے لیے محفوظ رکھے۔ یہ 40 دن تھے جو جناب موسیٰ خدا کے یہاں مہمان بن گئے۔ لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہا کہ خدا سے یہ کہنا، خدا کب ہم سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جب میرا بندہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کسی نے پوچھا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ تم ہمارے لیے کیا لائے ہو یہ 40 دن میں؟ تو کہا یہ نماز، دعا، توریت، انجیل، زبور سب لے کر آئے ہیں۔ کہا میرے لیے کیا؟ نماز تو تم نے اپنے لیے، روزہ اپنے لیے پڑھا ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہا اللہ یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ کہا یہ میرے لیے نہیں ہے۔ کہا صرف میرے لیے کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے پوچھا تیرے لیے کیا ہے؟
کہا میرے لیے کسی سے دوستی کی، میرے لیے کسی سے تم نے دشمنی کی ہے۔ ہماری امام سے ملاقات یہی اسی بات پہ ہے کہ ہم امام کے لیے کسی سے محبت کریں اور امام ہی کے لیے کسی سے دشمنی کریں، خدا کے لیے محبت کریں، خدا کے لیے دشمنی کریں۔ یہ 40 دن جو ہے وہ جناب موسیٰ مہمان بن گئے، اور بعد میں کیا ہوا، گائے پرستش ہو گئی، جادوگر آ گئے، اور جو ہے وہ گوشالہ ہو گئے، یہ ساری گمراہی ہوئی۔ یعنی یہ انسان پرفیکٹ 40 دن کر لے تو گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ غیبت کا فائدہ، 40 دن وہ لوگ غیبت برداشت نہیں کر پائے، ہم بحمد اللہ 1150 سال سے زیادہ غیبت برداشت کر رہے ہیں اور با ایمان ہیں۔ اس ایمان پر واقعی رکھنے کے لیے کہ یہ غیبت ہمیں گمراہ نہ کرے، امام سے رابطہ رکھے، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے مہمان بنے، 40 دنوں میں جو بھی نیک اعمال انجام دیں یہ طے کر لیں، وہ پسندیدہ ہو، اچھا ہو، خدا کے لیے ہو، امام کے لیے ہو، تو اس کا ثواب جو ہے امام زمان کو ہدیہ کریں۔ کچھ بھی نیک کام کرے اسے امام زمان کو ہدیہ کریں، تاکہ ہم گمراہیوں سے محفوظ رکھیں، ان کی غیبت کا فائدہ ہم اٹھاتے رہیں، جناب موسیٰ کی طرح نہیں کہ قوم گمراہ ہو گئی اور ظلم کے شکار ہو گئی۔ ان دنوں میں خاص طریقے سے ہے کہ سورہ فجر کی تلاوت کرنا، سورہ فتح، سورہ محمد، سورہ طٰہٰ، جامع کبیر، جامع صغیرہ، اور روزانہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور صلوات 350 مرتبہ، یا بصیرو 303 303 مرتبہ، آیت رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا 100 مرتبہ، استغفار 70 ٹائم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور زیارت وارثہ ریگولر پڑھیں، حدیث قصہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، اور قرآن مجید کی تلاوت جتنی ہو سکے اتنی زیادہ پڑھیں، اور یہ سب امام زمان کو ہدیہ کریں۔ پھر دیکھیے یہ 57 یا 56 کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ میں اور طریقے سے ایک بینیفٹ ایک نماز کے لیے لوگ جو ہے 10 منٹ 20 منٹ خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اتنا پورا خزانہ 40 دن کا میں نے اتنا جو ہے فارمولہ آپ کو دے دیا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو واٹس ایپ پہ آپ پوچھ لیجئے گا، اور یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ رہے گا، آپ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ یہ ذیقعد مہینہ ہے، قرآن میں جن مہینوں کو حرمت قرار دیا ہے، ماہ قرار دیا ہے، حج کا مہینہ قرار دیا ہے، پہلے مہینے میں ہے ذیقعد، ذی الحج، اور یہ عظیم ترین مہینہ ہے۔ ماہ ذیقعد میں تنگی دور ہونے کی دعا ہے کہ رزق سے جو ہے آج ہم کرونا وائرس سے جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، روزی روٹی سب بند ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس ماہ میں اتوار کی ایک نماز ہے جو بڑی فضیلت رکھتی ہے، حضرت رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص اس نماز کو بجا لائے اس کے توبہ قبول رہتی ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، قیامت میں دشمن اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس سے قیامت میں کوئی حق نہیں مانگیں گے، ورنہ انسان وہاں فقیر ہو جائے گا۔ اس کی موت ایمان پر ہوگی اور اس کا دین سلامت رہے گا، اور اس کی قبر وسیع اور روشن ہو جائے گی، اور اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے، اور اس کے والدین اور اولاد کی مغفرت حاصل ہو جائے گی، اس کے رزق میں وسعت ہوگی، ملک الموت اس کی روح نرمی سے قبض کریں گے اور اس کی موت آسانی سے ہوگی۔ اس نماز کا طریقہ ہے اتوار کے دن غسل کرے، وضو کرے، 4 رکعت نماز پڑھے، اور جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید قل اللہ ہے، اور 1 مرتبہ سورہ فلق ہے، اور قل اعوذ برب الناس ہے، قرات کرے۔ پھر 70 ٹائم استغفر اللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور اس کے بعد ہے پڑھے یا عزیز و یا غفار، اور پھر اس کے بعد اے غالب، اے بخشنے والا، اغفر ذنوبی جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بخش دے میرے گناہوں کو، بخش دے تمام مومنین، مردوں مومنوں عورتوں کے گناہوں کو، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ استغفار اور دعا اور نماز کے بعد لہذا اس نماز کے قرات میں پڑھے، اور واضح رہے کہ جیسے کہ روایت میں ہے کہ جو شخص حرمت والے مہینے میں، یعنی یہ ذیقعد، ذی الحج والے مہینے 4 مہینہ حرمت کے ہیں، مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے کو یکے بعد دیگرے روزہ رکھے تو اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور علی ابن ابراہیم قمی فرماتے ہیں 3 حرمت والے مہینوں میں جیسے نیکی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے،
ویسے ہی گناہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جیسے اس مہینوں میں نیکیاں بہت زیادہ جو ثواب رکھتی ہیں، اسی طرح گناہ کے بھی سزائیں زیادہ ہوتی ہیں. تو خاص طریقے سے ہم یہ چلہ باندھ لیں، پورے سال نہیں، یہ 40 دن، اور یہ عمل کریں. انشاءاللہ 57 چیزیں فضیلتیں ہمیں ملیں گی، اور حفظ و امان رہیں گے، صحت سلامتی رہیں گے، عزت و وقار میں رہیں گے، اور سب چیزیں امام زمان کو ہدیہ کریں. انشاءاللہ امام زمان سے رابطہ ہوگا. ہمارا یہ موضوع ملاقات امام ہے. صرف امام زمان سے نہیں، ملاقات امام. پہلی ملاقات یہ مہینے میں شروع کیا ہے. جناب موسیٰ نے قدم بڑھایا خدا سے ملنے کے لیے، رابطہ رکھنے کے لیے. ہم بھی یہ کام کریں، خدا سے ملنے، رابطہ رکھنے اور اپنے امام سے ملاقات کے آغاز کریں، اور ساری نیکیاں امام زمان کو ہدیہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.